بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی احسن تدبیر الکائنات وخلق الارضین والسماوات وانزل الماء من المعصرات وانشأ الحب والنبات والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ ناظرین کرام، آج ہم جس موضوع پہ بات کریں گے وہ ہے شان صحابہ۔ ناظرین، اللہ جل جلالہ کے ہمارے اوپر بہت بڑے احسانات ہیں کہ اللہ جل جلالہ نے ہمیں دین دیا ہے، اور پھر اللہ جل جلالہ نے دین کے حفاظت کے لیے افراد کو بھی پیدا فرمائے ہیں۔ حضرات انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیمات وہ تشریف لاتے تھے اور اللہ جل جلالہ کی باتیں سمجھاتے تھے، اور پھر اس کے بعد انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیمات کے جو ساتھی ہوتے تھے وہ آگے جا کے ان انبیاء کے جو سنت اور طریقے تھے وہ امت کو پہنچاتے تھے۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں مبعوث ہوئے، اور اللہ جل جلالہ نے اعلان فرما کر دین محمدی کو آخری اور ایک ناسخ دین بیان فرمایا۔ اس کے بعد حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ ناظرین کرام، حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین امت کی عظیم ہستیاں ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نجوم ہدایت ہے۔ صحابہ کرام امت کی وہ جماعت ہے جن کو دنیا میں رب کی رضا کی سند مل چکی ہے۔ صحابہ کرام کو اللہ جل جلالہ نے نبوت اور امت کے درمیان واسطہ بنایا ہے کہ صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دین کو سیکھ کر امت تک پہنچایا۔ آج ہم بات کریں گے کہ صحابہ کون تھے اور صحابہ کی شان کیا ہے اور ہماری ذمہ داری کیا ہے، ہم ان کے بارے میں کیا کہیں، ہم ان کے بارے میں کیا عقیدہ رکھیں اور ہم ان کے بارے میں کیا بات کریں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، اللہ جل جلالہ نے اپنے کلام میں ان کی تقوی کی بھی فضیلت بیان فرمائی ہے۔ اللہ جل جلالہ نے فرمایا اولئک هم المتقون، یہ تقوی والے لوگ ہیں اور ان کے دلوں میں تقوی ہے۔ اولئک هم الراشدون، یہ ہدایت والے لوگ ہیں، اور ان کے دلوں کے بارے میں فرمایا کہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے دلوں کو اللہ جل جلالہ نے تقوی کے لیے چن لیا ہے، ان کے دل پاک دل ہے۔ اور سورہ فتح کے آخری رکوع میں اللہ جل جلالہ مزید صحابہ کرام کی فضیلت کو واضح بیان فرماتے ہیں۔ فرمایا محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، اور جو ان کے ساتھ ہے یعنی صحابہ کرام وہ کفار کے مقابلے میں سخت ہے اور آپس میں بہت مہربان ہے۔ اور اے مخاطب، آپ ان کو دیکھیں گے رکوع کرتے ہوئے اور سجدہ کرتے ہوئے، یہ نماز ادا کرتے ہوئے۔ یہ کیوں کرتے ہیں؟ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، یہ صحابہ کرام اللہ کا فضل اور اس کی خوشنودی کو حاصل کرنے کے لیے سب کچھ کر رہے، سجدہ کر رہے، رکوع کر رہے، نماز پڑھتے، یہ سب کچھ جو کرتے اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے کر رہے کہ اللہ جل جلالہ کی رضا حاصل ہو جائے۔ اب اس آیت میں اللہ جل جلالہ نے صحابہ کرام کی فضیلت کو بیان فرمایا ہے۔ محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کہ یہ کفار کے مقابلے میں سخت ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ کفار کے مقابلے میں سخت ہے؟ صحابہ کرام نے اپنے زندگی میں اس بات کو ثابت کیا کہ اللہ جل جلالہ اور اللہ کے رسول کے خاطر سب کچھ چھوڑ دیا، چاہے وہ اپنے رشتہ دار، اپنے والدین کیوں نہ ہوں، انہوں نے سب کو چھوڑ دیا، کیونکہ جب وہ اسلام میں آتے تھے تو جو اسلام میں آتے تھے یا تو ان کے والدین کفر پڑھتے یا ان کے اور رشتہ دار، لیکن اللہ جل جلالہ کی خاطر انہوں نے سب کچھ قربان کر کے انہوں نے ان سے رشتے ناطے سب کچھ توڑ دیے اور اللہ جل جلالہ کی دین کو اختیار کیا۔ تو
یہ ہے کہ اشداء علی الکفار، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ کفار کے ساتھ رحم اور احسان کا معاملہ نہیں کرتے تھے، بلکہ وہ اس بارے میں سخت تھے کہ جہاں اللہ جل جلالہ اور اللہ کے رسول نے حکم فرمایا ہے کہ یہاں ابھی ان سے تعلقات توڑنے ہیں تو انہوں نے تعلقات کو برقرار نہیں رکھے اور ان کو توڑ دیا، اور آپس میں یہ مہربان ہے۔ اس کی واضح مثال یہ ہے کہ جب مہاجرین نے ہجرت کی اور مدینے پہنچے تو وہاں انصار نے جو مواخات کا جو مثال پیش کی کہ مہاجرین صحابہ کو ہر چیز میں شریک فرمایا، اپنے ساتھ ہر چیز میں شریک فرمایا کہ ان اپنے اموال کو آدھا آدھا کر کے ان کو دے دیا کہ یہ ہمارے بھائی ہے، تو آپس میں یہ نرم لوگ ہیں۔ تو اس آیات میں ایک طرف تو جو پہلا وصف بیان فرمایا یہ علامت ہے کمالی ایمان کے، اس لیے کہ وہ جب تعلق جوڑتے تھے، تعلق توڑتے تھے تو اللہ کی خاطر، جس طرح کی دوسری حدیث میں آتے ہیں کہ من احب للہ و ابغض للہ فقد استکمل ایمانہ، کہ جس نے اللہ کے لیے محبت کی اور اللہ کے لیے بغض رکھا تو اس نے اپنے ایمان کو کامل کر لیا اور اپنے ایمان کو مکمل کر لیا۔ تو صحابہ کرام نے بھی یہاں اس بات پر کہ پہلی بات میں اشداء علی الکفار رحماء بینہم، اللہ اور اس کی رسول کی خاطر سب کچھ چھوڑ کے، اپنے رشتہ داروں کو چھوڑ کے، کیونکہ وہ کفر کی حالت پہ تھے، اور اسی طرح اپنے آپس میں معاملات کر کے اور شفقت کا معاملہ فرما کے اللہ ہی کے لیے تھا، تو یہ کامل ایمان کی دلیل ہے اور یہ کامل ایمان کی علامت ہے۔ وَتَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا، یہ کمال اعمال کی طرف اشارہ ہے کہ صحابہ اعمال میں بھی سب سے افضل تھے، اس لیے کہ یہاں ذکر کیا نماز کی، نماز تمام اعمال میں افضل عمل ہے، تو نماز کا ذکر فرما کے کمال اعمال کی طرف اشارہ کیا کہ ایمان کے لحاظ سے بھی کامل، اعمال کے لحاظ سے بھی کامل۔ اسی وجہ سے اللہ جل جلالہ نے ان کو آنے والے قیامت تک انسانوں کے لیے یہ معیار بنایا کہ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، کہ یہ لوگ اگر یہ لوگ ایمان لائے جس طرح تم ایمان لائے ہو تو یہ لوگ پھر ہدایت پا جاؤں گے۔ تو یہاں اللہ جل جلالہ نے یہ ان کی صفات کو بیان فرمایا، اور پھر آگے اللہ جل جلالہ نے فرمایا کہ یہ صفات جو ان کی ہے کہ یہ آپس میں سخت، آپس میں نرم اور کفار کے مقابلے میں سخت ہے، اور یہ نماز والے ہیں اور اللہ جل جلالہ کی رضا کے لیے، خوشنودی کے لیے سب کچھ کر رہے ہیں۔ تو اللہ جل جلالہ نے فرمایا کہ ان کی یہ مثال ہے کہ یہ سب کچھ کر رہے، ذالک مثلہم فی التورات، ان کی یہ مثال ہے اور ان کی یہ شان یہ تورات میں بھی اسی طرح ہے کہ ایسے لوگ آئیں گے کہ وہ اس طرح اعمال کریں گے۔ وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ فَآزَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما، کہ یہ صحابہ کی انجیل میں مثال یہ ہے کہ کھیتی کی طرح ہے، اس طرح کھیتی میں پہلے جو کاشتکار ہوتے وہ اس میں بیج ڈالتے ہیں، پھر وہ جب بیج جب اگتی ہے تو وہ شروع میں بہت کمزور ہوتے ہیں، پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ بڑھتا پھر وہ جب بڑا ہو جاتا ہے تو پھر موٹا ہو جاتے ہیں اور قوی ہو جاتے ہیں، تو زمیندار اس کو دیکھ کے خوش ہو جاتا ہے۔ اسی طرح صحابہ کی مثال شروع میں بہت کمزور تھے، ہر لحاظ سے کمزور تھے اور قربانیاں دی اللہ جل جلالہ کی دین کے خاطر، اور پھر بعد میں اللہ جل جلالہ نے ایک شان و شوکت دی، پوری دنیا پر حکومت کی صحابہ نے، اور اللہ جل جلالہ نے ان کو معیار حق بنایا۔ اور پھر آخر میں اللہ جل جلالہ نے واضح اعلان فرمایا اور وعدہ فرمایا کہ وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منہم مغفرۃ واجرا عظیما، کہ یہ اللہ جل جلالہ کا وعدہ ہے ان لوگوں سے جو ایمان لائے اور نیک عمل کرے، کس چیز کا؟ منہم مغفرۃ واجرا عظیما، کہ ان کو اجر عظیم عطا فرمائیں گے، مغفرت اللہ جل جلالہ فرمائیں گے۔ دوسری جگہ پہ اللہ جل جلالہ نے اعلان فرمایا کہ میں یہ صحابہ ایسے لوگ ہیں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ یہ اللہ سے راضی، اللہ ان سے راضی ہے۔ تو ناظرین، صحابہ کرام کی فضیلت اور صحابہ کرام کا افضل ہونا یہ اظہر من الشمس ہے، یعنی سورج سے زیادہ واضح ہے۔
اب اگر کوئی صحابہ کرام، میں صحابہ کرام پر انگلی اٹھاؤں یا کوئی اور، تو یہ کم عقلی کی بات ہے، بے وقوفی کی بات ہے، اور اس میں اپنا ہی نقصان ہے۔ صحابہ کرام کو تو اللہ جل جلالہ نے جنت تک پہنچایا ہے اور واضح اعلان فرمائے کہ یہ لوگ جنتی ہے، یہ بشارت والے لوگ ہیں، ان سے میں راضی، یہ مجھ سے راضی۔ اگر اس کے بعد میں کچھ کہوں ان کے بارے میں تو یہ میرے اپنی نقصان ہے اور میرا اپنا خسران ہے۔ دوسری جگہ اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، مہاجرین انصار کے درجات کو بیان فرما کے اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں کہ یہ تو ان کی جزوی فضیلت ہے، لیکن سب سے میں راضی ہوں، سب کے ساتھ میں نے خوبی کا وعدہ کیا۔ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، کہ میں نے ان کے ساتھ خوبی کا وعدہ کیا۔ اللہ جل جلالہ نے ان کے ساتھ، سب کے ساتھ، صحابہ کرام کے سب کے ساتھ یہ کیا کیا؟ یعنی خوبی کا وعدہ فرمایا، اور وہ خوبی کیا ہے؟ جنت ہے اور اپنی رضا ہے۔ احادیث کی طرف آتے، احادیث میں بھی صحابہ کرام کے ہزارہ فضائل کے بارے میں احادیث ملتے ہیں۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، مشکات شریف کی حدیث ہے، یہ ایک بہت بڑی کتاب ہے، اس کی حدیث ہے، اور اس کا ایک ٹکڑا میں ناظرین کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ اس میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے جو صحابہ ہیں کانوا افضل هذه الامہ، یہ اس امت کے افضل ترین لوگ ہیں۔ ابرہا قلوباً، یہ پاک دل والے ہیں، ان کے دل بالکل پاک ہے، ان کے دل میں اللہ کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ اب سوچنے کی بات ہے کہ اس سے پہلے میں نے آیات کا ترجمہ کیا کہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، کہ یہ صحابہ، ان کے دلوں کو اللہ جل جلالہ نے تقوی کے لیے چن لیا ہے۔ اب عجیب بات ہے، اور کتنی عجیب بات ہے کہ صحابہ، اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں کہ ان کے دل کو میں نے چن لیا تقوی کے لیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان کے دل پاک دل ہے۔ اب اللہ جل جلالہ گواہی دے رہے، اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گواہی دی ہے کہ ان کے دل پاک دل ہے، اور ان کے دل بالکل ہر چیز سے پاک ہے۔ اب میں اور آپ کیسے ان کے بارے میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ لوگ ایسے ہیں یا ایسے ہیں؟ نقصان کی بات ہے اور سوچنے کی بات ہے۔ اور فرمایا وَأَعْمَقَهَا عِلْمًا، ان کا علم پکا ہے، مضبوط علم والے لوگ ہیں صحابہ کرام۔ اور فرمایا وَأَقَلَّهَا تَكَلُّفًا، تکلف اس میں نہیں، ان میں سادگی ہے، سادگی کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں اور اپنے اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اور فرماتے اختارہم اللہ لصحبت نبیہ ولعرض دینہ، ان لوگوں کو اللہ جل جلالہ نے چن لیا اپنے نبی کے صحبت کے لیے، کہ یہ نبی کے صحبت میں آئیں گے اور نبی کی دین کی خدمت کریں گے۔ اور فرمائے ولعرض دینہ، اور دین کی عزت کے لیے، یعنی دین کو آگے پہنچانے کے لیے اللہ جل جلالہ نے ان کو منتخب فرمایا ہے۔ ایک بزرگ ہے ابو سختیانی، وہ فرماتے ہیں کہ جس شخص نے ابو بکر رضی اللہ عنہ سے محبت کی تو اس نے دین کو سیدھا کیا، اور جس شخص نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے محبت کی اس نے دین کے واضح راستے کو پا لیا، اور جس نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے محبت کی وہ اللہ کے نور سے منور ہوا، اور جس نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے محبت کی تو اس نے دین کی مضبوط رسی کو پکڑ لیا۔ اب ناظرین کرام، ہم دیکھتے ہیں صحابہ کرام کے واقعات ہم نے سن لیے، مختصر سا خلاصہ ہمارے سامنے آ گیا کہ قرآن کیا کہتے ہیں، قرآن صحابہ کے فضائل اور مناقب کے بارے میں کیا کہتے ہیں، اور اسی طرح احادیث سے بھی آپ کو پتہ چلا، اور احادیث بھی آپ کے سامنے آئے کہ احادیث میں صحابہ کرام کے فضائل اور مناقب کے بارے میں کیا کیا باتیں ہمیں ملی۔ اس طرح ہزار آیات اور احادیث ہے جس میں صحابہ کرام کے فضائل اور مناقب ہے۔ اب ہمارے لیے کیا ہے؟ ہمارے لیے علامہ ابن تیمیہ بہت بڑے عالم ہے، اور وہ اپنے کتاب میں لکھتے ہیں کہ کسی کے لیے یہ جائز نہیں کہ صحابہ میں سے کسی کی تنقیص کرے یا کسی کی عیب بیانی کرے یا کسی پر طعن کرے، یہ کسی کے لیے جائز نہیں۔ اگر کوئی اس طرح کرے فمن فعل ذلك، کوئی اس طرح کرے وجب تعذیبہ، تو اس کو پھر سزا دینا لازمی ہے کہ اس کو سزا دی جائے، کہ امت کے ایسے افضل ترین لوگوں پر وہ طعن و تشنیع کرے اور ان کو نشانہ اپنے یعنی عیب کا نشانہ بنا رہے۔ تو ناظرین کرام، یہ کچھ مختصر سی باتیں تھیں، زندگی نے وفا کی، تو انشاءاللہ وصال چینل پہ دوبارہ ہم آپ کے ساتھ حاضر ہو جائیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔